مالک صاحب، یہ تمام تر جو صحت کا معاملہ ہے یہ اس وقت سامنے آیا کہ اس سے پہلے کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس پہ لوگ آلریڈی اسپیکولیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، جیسے چیف منسٹر صاحب کا پرائم منسٹر سے ملنا، اور اس وقت ملنا جب پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کی کال دی ہوئی ہے. پھر سیکیورٹی معاملات پہ کور کمانڈر اور چیف منسٹر کا ایک ہی اجلاس میں ہونا. تو یہ سب کیا تھا؟ صرف جو صوبے کے معاملات، وفاق کے معاملات تھے اس حد تک یہ محدود تھا؟ اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا جب صحت کا معاملہ بھی سامنے آیا تو فرینڈ آف دا کورٹ بھی عدالت نے ان کو بنایا جو کہ عمران خان کے اپنے وکیل ہیں بہت سارے کیسز میں. تو لوگوں کے لیے اسپیکولیٹ کرنے کے لیے بہت سارے ریزنز تھے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ تو دیکھیں، کورٹ نے تو بڑا سینسیبلی بندہ چوز کیا. کورٹ نے تو اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے ایسے بندے کو چوز کیا کہ ان پہ انگلیاں نہ اٹھیں. تو کورٹ تو اپنا دامن بچا کے صاف نکل گئی بیچ میں سے. ورنہ کورٹ تو یہ بھی کہہ سکتی تھی نا بعد میں فیصلے میں کہ نہیں یار فیملی کو ملنے دیں. لیکن آئی تھنک وہ منیب نے ایک بات کی ہے، دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر، کہ جو پاور میں ہوتے ہیں وہ سوچتے اور ہیں. دیکھیے یہ میسیجنگ ہے، یہ میسیجنگ بڑی کلیئر ہے کہ زچ بھی کرنا ہے، ہم نے پار بھی دکھانی ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ آنکھیں دکھا کے کوئی کام کر لیں گے تو ہم نے نہیں کرنا. ہم کر رہے تھے، ہم چیزیں مان گئے تھے، آپ اوکھے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی جب آپ کو یاد ہے جب الیکشن کی طے ہو گئی تھی چیز، اور عمران خان صاحب تھے پشاور میں جب انہوں نے اسلام آباد پہ مارچ اناؤنس کرنی تھی. تو ان کو فیصلہ ہو گیا تھا کہ 23 تاریخ کی شام کو شہباز شریف ریزائن کرنے کا اناؤنس کر دیں گے. اسپیچ بھی لکھی گئی تھی اور جنرل باجوہ وغیرہ نے کنوے کر دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ 2 دن اور ٹھہر جائیں. ملتان میں پہلے انہوں نے ڈیلے کیا، پھر وہاں آ جائیں. تو آپ 2 دن اور ٹھہر جائیں، یہ ریزگنیشن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. انہوں نے دھرنا اناؤنس کر دیا اسلام آباد کا. تو پھر نواز شریف صاحب نے اسٹوری بھی بریک کی تھی لندن سے. انہوں نے تب کہا کہ جی میں نے شہباز کو فون کیا کہ شہباز ہن نہیں، اب لگے گا کہ جی انہوں نے ہماری گردن پہ گھٹنا رکھ کے کیا. لیکن پاور کے اندر لاجک ہر چیز نہیں چلتی. پاور میں چلتا ہے کہ آپٹکس کیا ہیں. اس وقت آپٹک گورنمنٹ کا اہل اقتدار کا یہ ہے، وی آر آل پاورفل. آپ کوئی بھی چیز زبردستی کر کے یا ڈرا کے بیچ سکیں مارکیٹ میں کہ آپ نے دباؤ میں کر دیا، ہم نے نہیں کر لی کم ووٹ میں. اور جو پہلے اثر بات کر رہے تھے نا، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ فیملی کا یہ سارا اسکرو اپ کیوں ہوا. دیکھیے عمران خان کی فیملی یا عمران خان کوئی آپ میں ہم آدمی نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا پرائم منسٹر تھے، بہت بڑے لیڈر ہیں. ان کی فیملی بھی اب ایک پولیٹیکل فیملی ہے. رولز، نارمل رولز آف بیہیویئر پاور پلے میں اپلائی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپلائی کریں گے، نہیں کرتے. کیا نواز کوئی اور کانوکٹ کبھی باہر گیا ہے علاج کرانے؟ میاں صاحب چلے گئے نا، وہ کون سی لاجک میں چلے گئے تھے؟ تب کون سا یہ ریشنل تھا؟ قانون بھی بدل گیا، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بھی چلے گئے، 4-5 سال واپس نہیں آئے. یہ جب آپ پولیٹیکل فیملیز یا پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اپنی نائبٹی میں کہ جی ان پہ بھی وہی رول اپلائی ہوں گے، اخلاقی اقدار بھی ہماری وہی ہوگی، قانونی بھی وہی ہوگی جو شہزاد کے خاندان پہ ہوگی یا مالک کے خاندان پہ ہوگی. نہیں ہوتی. یہ پاور گیمز ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو انہوں کیا گورنمنٹ نے بہت بڑا موقع تھا. آنے دیتے ڈاکٹرز کو، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کون سا آسمان گر جانا تھا. ملاقاتیں اگر ہو جائیں گی تو کون سا آسمان گر جائے گا. یہ میسیجنگ ہے، آپٹکس ہیں کہ ہم صحیح. ایبسولوٹ پاور میں ہیں. اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ٹیبل اس وقت ان ایون ہے. اس لیے ہم اپنی نائبٹی میں ایکسپیکٹ کریں گے جی اخلاقیات چلیں گی. پاور میں اخلاقیات نہیں ہوتی، پاور میں آپٹکس اور اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. موریلٹی از ڈیڈ. پالیٹکس میں موریلٹی از ڈیڈ، صحیح. میں انٹرنیشنلی بھی اور یہاں بھی. تو اس لیے ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا جی غلط ہے. اطہر صاحب، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اکثر ہم جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس میں وکٹم کو ہی بلیم کر رہے ہو. جو اس میں اوبویسلی پیشنٹ تھے عمران خان، ان کی فیملی کو مکمل ایکسیس ہونا چاہیے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے متعدد انٹرویو دیے، لیکن آج انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہیں، اور اگر وہ ٹھیک ہوتے تو آج عمران خان اس پاپولیرٹی کے بعد وہ جیل میں نہ ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہماری پارٹی میں، پتہ نہیں نیت کا مسئلہ ہے یا ہم میں سے کوئی استعمال ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے رہائی پہ بات ہو رہی تھی، پھر رسائی تک بات ہو رہی تھی، آج دوائی پہ بات ہو رہی ہے. تو خود پی ٹی آئی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یار کیونکہ ہم یکسو نہیں ہو سکتے، ہم ایک نہیں ہیں، اس لیے یہ مسائل ہمارے لیے زیادہ بگڑ جاتے ہیں.
دیکھیں بالکل میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. جماعت کے اندر تنظیم کیا ہے، تنظیم کا سٹرکچر کیا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کس طریقے سے چیزوں کو وہ آگے لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن دیکھیں میرا یہاں پہ جو ایک پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاور تو چیزوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، لیکن ہم تو پاور میں نہیں ہے نا. ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا ہم غلط کو غلط نہ کہیں؟ ہم یہ کس طرح مائنڈ بنا لیں کہ علیمہ خان از ٹو بلیم. مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت جو مان ہی نہیں رہی تھی کہ عمران خان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، اور مسلسل دروغ گوئی کرتے رہے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے رہے، اور کچھ دن کے بعد جب دباؤ پڑا تو مان گئے. اب ان کا بیانیہ ہم مان لیں کہ انہوں نے علیمہ خان کو آفر کی تھی اور علیمہ خان نے جو ہے آگے سے آفر ریجیکٹ کر دی. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم یہ بات مان لیں؟ اگر ہم سامنے حالات کا جائزہ لے کے چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت مسلسل حقائق کے منافی بات کرتی رہی ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی وہ حقائق کے منافی بات کر رہے ہوں. تو کسی موقع کے اوپر بھی انہوں نے ہو سکتا ہے یہ آفر کی ہو یا ہو سکتا ہے یہ آفر نہ کی ہو. اگر آپ فیملی کا ورژن دیکھیں، فرائیڈے نائٹ کو ہی جو لوگ ان سے بات کر رہے تھے وہ تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹوری سنا رہی تھی فیملی. وہ تو بتا رہے تھے کہ ہم سے رابطے ہو رہے ہیں، اور صرف گور صاحب سے نہیں، ایک اور بڑے پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر ہیں ان سے بھی رابطے ڈائریکٹ ہو رہے تھے، بہنوں کو بھی کال کی جا رہی تھی. لیکن کیا یہ حکومت سارے کام ان بہنوں سے پوچھ کے کرتی ہے؟ یہ بہنوں کی منشا کے مطابق ہوگا یا خان صاحب کی میڈیکل نیڈز کے مطابق ہوگا؟ دیٹ وریز می. ہاں کہ اگر آپ نے بہنوں کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی پھر ہم نہیں لے کے لیکن اطہر صاحب اس معاملے کو اگر صرف صحت تک محدود نہ رکھیں تو اس دوران جس میں عمران خان جیل میں ہے اس میں صرف معاملہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی سٹرکچر نہیں ہے یا کوئی ایک یکسوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ایک دوسرے پہ شک کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سپوائلر پلے کر رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی جو اپنی فیملی جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں یا ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سپوائلر کا رول پلے کر دیتی ہیں. کچھ لوگ علیمہ خان پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سپوائلر پلے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں علی امین گنڈا پور صاحب یا دوسری جو سیاسی قیادت ہے وہ سپوائلر کا کہیں نہ کہیں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی معاملہ سیٹل ہے. تو یہ اس طرح کے شک و شبہات ہیں جو میرے خیال سے پارٹی کو زیادہ مشکل میں ڈال رہا ہے. آج علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ اس پاپولیرٹی کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کر سکے. جی بالکل، جی میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو پارٹی کے اندر نفاق نظر آتا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات نظر آتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. ٹو بی آنیسٹ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی اس وقت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب اپنے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، یا سہیل آفریدی صاحب اس لیے پاپولر ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نام پہ کوئی ووٹ لے کے آئے ہوئے؟ پارٹی کا سٹرکچر تو آپ کو اس طرح نظر ہی نہیں آتا. آپ کو سامنے آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں اور ڈائریکٹ ان کا ووٹر سپورٹر ہے. پھر آپ دیکھیں نا یہ جو میڈیکل کی بات ہے اس میں آپ جس طرح بھی منیب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو بھی ساری انٹریکشن ہوئی وہ بھی ریکارڈڈ ہے. پھر جو میڈیکل رپورٹ آئی اس میں بھی 2 سیاسی شخصیات کا ذکر کر دیا گیا. کون سی دنیا کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے جس میں یہ بھی ذکر ہو کہ جناب یہ گور صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی ہم نے بریفنگ دی. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے. ہاں پی ٹی آئی کی سیاست ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل ہوں اور اس میں نو ڈاؤٹ مسائل ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جو یہ ساری چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تو نظام کو سوٹ کرتے ہیں، وہ تو نظام تو اس پہ خوش ہوگا اگر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں. ہم اس لیے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم اس معاملے کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکا. جب تک وہاں پہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی پی ٹی آئی کا اندرونی نفاق از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی سروس ان کے لیے، تو وہ کچھ جو ہے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا. تو اصل ایشو وہاں پہ ہے جہاں پہ فیصلے ہونے ہیں. صحیح ہے.